اس معاہدے کے اندر اصل خرابی کیا ہے، اس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ امریکہ کے ایک شدید رد عمل آیا تھا امریکہ کی طرف سے، وہ جاتا ہے وہاں پر اور پاکستان کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق یہ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوگا جو پاکستان کو پھر ایران کو ادا کرنا پڑے گا۔ 18 ارب ڈالر ہم کہاں سے دیں گے؟ پاکستان تو اس وقت 18 ملین دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ دی اوریجنل ایگریمنٹ پاکستان از باؤنڈ ٹو پے $1 ملین پر ڈے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ دوبارہ سے موضوع بحث بنا ہوا ہے اور بالخصوص پاکستان، ایران اور امریکہ کے اندر اس موضوع کے اوپر بحث جاری ہے۔ اور آج پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ اس منصوبے پر اگر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا تو اس کی وجہ امریکی دباؤ ہے اور امریکی دباؤ ہی کی وجہ سے یہ معاہدہ یا یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی دباؤ موجود ہے اور وقتاً فوقتاً امریکہ اس حوالے سے پاکستان کو خبردار کرتا آیا ہے۔ لیکن آج میں اس معاہدے کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں گے کہ اس معاہدے کے اندر اصل خرابی کیا ہے۔ امریکی دباؤ کی طرف تو آج وزراء اشارہ کر رہے ہیں لیکن اپنی نااہلی کی طرف وہ اشارہ نہیں کر رہے ہیں جو اس معاہدے سے جھلک رہی ہیں اور جس کا خمیازہ آج پاکستان بھگت رہا ہے کہ اگر ایک طرف ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کریں گے تو ہمیں امریکی پابندیوں کا سامنا ہے، اگر دوسری طرف عمل درآمد نہیں کریں گے تو ایران کی طرف سے جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ 2009 میں ایران اور پاکستان کے درمیان فرینچ لاء کے تحت یہ معاہدہ ہوا تھا اور جس کے مطابق ایران اور پاکستان کے درمیان ایک 1900 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی جس میں کوئی 1100 کلومیٹر ایران کے حصے میں ہوگی اور بقیہ جو کلومیٹرز لائن ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگی۔ اور فرینچ لاء کے تحت یہ معاہدہ ہوا تھا، یعنی فرانسیسی عدالت اس کے اندر ثالثی کا فریق ہے، فرانسیسی عدالت اس کے اندر تھرڈ پارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو فرانسیسی عدالت مجاز ہوگا کہ وہ اس تنازع کو حل کرے یا اس تنازع کے دوران کوئی حتمی فیصلہ دے دے۔ تو پھر ایران نے ابتدائی طور پر اس کے اوپر کام شروع بھی کیا اور ایران کے مطابق وہ اس منصوبے کے اوپر $2 ارب کی سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور اپنے حصے کا کام مکمل کرنے کے قریب ہے۔ لیکن پاکستان نے دوسری طرف اب تک اس معاہدے پر عمل درآمد شروع نہیں کیا ہے۔ 2014 میں پاکستان نے توسیع مانگی تھی ایران سے کہ ہمیں 10 سال کی ڈیڈ لائن دی جائے، 10 سال کا وقت ہمیں دیا جائے اور ہم 2024 میں جا کر اس کے اوپر کام شروع کریں گے۔ ایران نے وہ ڈیڈ لائن اور وہ توسیع پاکستان کو دے دی ہے، لیکن اس کے بعد 2019 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک نظر ثانی معاہدہ ہوا اور اس نظر ثانی معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو ایران ثالثی عدالت کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن اس معاہدے کے اندر یہ بھی تھا اور پاکستان کو پابند کیا گیا کہ وہ 2024 تک اس منصوبے پر کام کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر 2024 کا سال بھی آیا اور فروری میں جب 2024 میں اس کی میعاد ختم ہو رہی تھی تو فروری میں اس وقت کی پاکستان کی نگران کیبنٹ نے، وزیر اعظم نے اس کے پہلے مرحلے پر کام کے آغاز کی منظوری دی تھی اور 80 کلومیٹر لائن کے اوپر کام کرنے کا انہوں نے عندیہ دیا تھا کہ ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شدید رد عمل آیا تھا امریکہ کی طرف سے اور امریکی جو معاون وزیر خارجہ ہے ڈونلڈ لو جو ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کانگریس کے سامنے بریفنگ دی تھی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا اور امریکہ اس منصوبے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی ایک میڈیا ٹاک کے اندر یہی کہا تھا کہ اگر پاکستان اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد مارچ 2024 میں جب اس کی میعاد ختم ہو رہی تھی، 10 سال توسیع کی میعاد ختم ہو رہی تھی جو 2014 میں پاکستان نے مانگی تھی، تو ایران نے 180 دنوں کی مزید توسیع دی جو اب ستمبر کے اندر ختم ہو رہی ہے۔ اور جب وہ ستمبر کے اندر ختم ہو رہی ہے تو 27 اگست کو یعنی پچھلے مہینے ایران نے پاکستان کو نوٹس بھیجا کہ اب وہ میعاد بھی ختم ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں نے اب تک اس کے اوپر کام شروع نہیں کیا ہے، تو ہمیں فرانسیسی عدالت یعنی فرینچ لاء کے تحت جو معاہدہ ہوا تھا اور وہ تھرڈ پارٹی کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے پاس جانے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے اور ہم مجبور ہیں۔ اور واقعی ایران مجبور ہے کیونکہ اوریجنل ایگریمنٹ کے تحت اگر میعاد کے ختم ہونے تک ایران جو ہے وہ فرانسیسی عدالت تک رجوع نہیں کرتا تو وہ اپنا حق دفاع کھو سکتا ہے۔ تو اس وقت ایران بھی مجبور ہے کہ وہ فرانسیسی عدالت کے پاس جائے اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھے، لیکن اگر وہ جاتا ہے تو اس وجہ سے تو پاکستان کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جاتا ہے وہاں پر اور پاکستان کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق یہ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوگا جو پاکستان کو پھر ایران کو ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور 18 ارب ڈالر ہم کہاں سے دیں گے؟ پاکستان کہاں سے دے گا؟ پاکستان تو اس وقت 18 ملین دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔
اسی وجہ سے یہ ہمیں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم عمل درآمد کرتے ہیں تو امریکی پابندیاں ہیں، اگر نہیں کرتے تو ایران کی طرف سے جرمانہ ہے۔ لیکن اس وقت وہ ذرا آپ کو یہی کہیں گے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف معاہدے کے اندر بھی بنیادی خرابیاں ہیں۔ یہ معاہدہ جن لوگوں نے اس وقت کیا تھا وہ انہیں اس قدر نااہلی کا ثبوت دیا تھا کہ اس بنیادی نکات کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان پھنسا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جنہوں نے یہ معاہدہ کیا کیا ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ ایران کے ساتھ تنازع، امریکہ اور ایران کا تنازع تو بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ کیا اگر اس وقت ہم یہ معاہدہ کرتے اور ان لوگوں کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب ہم اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد شروع کریں گے تو امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امریکہ کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امریکہ کی طرف سے ہمارے سامنے چیلنجز ہو سکتے ہیں، رکاوٹیں امریکہ کھڑی کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کی۔ اور پھر دوسرا جو اہم نقطہ اس معاہدے کے اندر ہے وہ یہ کہ انڈر دی اوریجنل ایگریمنٹ پاکستان از باؤنڈ ٹو پے $1 ملین پر ڈے ٹو ایران فرام جنوری 15، یعنی 2015 سے آنورڈ پاکستان اس معاہدے کے اندر پابند ہے کہ وہ ایران کو $1 ملین یعنی $10 لاکھ یومیہ کے حساب سے دینے کا پابند ہے۔ اور آپ حساب لگا رہے 2015 سے 2024 تک یہ اربوں ڈالر بنتے ہیں۔ 18 ارب ڈالر کا تو صرف ایک اندازہ ہے، اگر اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں گے تو یہ اربوں ڈالر بنتے ہیں۔ اگر ایران جاتا ہے اور جرمانہ ہوتا ہے پاکستان کو تو یہ پاکستان کو پے کرنے پڑیں گے، اور پاکستان اس کو پے کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن اہم اور امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکی پابندیوں کو جواز بناتا ہے تو امریکی پابندیوں جو فرینچ آربیٹریشن کورٹ ہے وہ یو ایس سینکشنز کو نہیں دیکھتا، وہ یو ایس سینکشنز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک گمبھیر سچویشن ہے، اور یہ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس وقت اس کروشل ٹائم میں جب سیکیورٹی محاذ پر ہمیں اتنے زیادہ چیلنجز تھے، پھر بھی معاہدہ کرنے والوں نے اس کے اوپر دستخط کیے کہ ہم یومیہ کے حساب سے $1 ملین ایران کو پے کریں گے، اور اس طرح معاہدہ کیا جس کی وجہ سے پاکستان آج درمیان کی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے۔ اس پر ہم افسوس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ اندلیب مل کے کرے آہ و زاریہ، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں۔